پروگرام کی نوعیت ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو مقصد ہے اس پروگرام کا ہمیں سے ہر ایک کے لیے کہ انسانوں کو قرآن کے ذریعے اللہ سے جوڑنا. مقصد جو ہے بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں. ہمارا صرف یہی ہے کہ رب کے ساتھ جو ہے وہ خود بھی جوڑنا اور انسانوں کو بھی جوڑنا. یہ ہمارا مین مقصد ہے. آیات ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104. تم میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں, برائیوں سے روکیں, اور جو لوگ یہ کام کریں وہی فلاح پانے والے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں اس آیت مبارکہ کے. ایک تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ جب سے یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے اور جب تک یہ قرآن حکیم پڑھا رہے گا یہ آیت اس کا حصہ رہے گی اور یہ میسیج ملتا رہے گا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں ہمیں سے بڑا خوش قسمت اور کوئی نہیں ہوگا کہ الحمدللہ اس آیت کے مستحق ہم جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں یہاں کہا گیا ہے. جو ان کو پروجیکٹ دیا گیا, جو کام دیا گیا وہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. اگر ہم جماعت اسلامی کی تاریخ کو دیکھیں, جماعت اسلامی کے حال کو دیکھیں, تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ جماعت یہی کام کر رہی ہے اور اسی کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. یہ جماعت وہ جماعت نہیں ہے جو صرف نیکی کا حکم دیتی ہے, برائیوں سے نہیں روکتی. نہیں, یہ نیکی کو حکم دیتی ہے, برائیوں کے راستے میں کھڑا بھی ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق ہاتھ سے پکڑنے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے. اور یہ کہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ الحمدللہ اس کے جو کسوٹی ہے اس میں الحمدللہ ہم اور ہماری جماعت اس پہ جو ہے پورا اترتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان فرما دے, میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ وہ دعا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ذمہ داری دی تھی تو وہ یہ مانگی تھی, اور ہم بھی اپنے رب سے ہمیشہ یہی دعا مانگتے ہیں. یہ توفیق وہ دینے والا ہے, ذمہ داری آ گئی, اب توفیق وہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صلاحیتیں عطا فرمائے. یہ وہ صلاحیتیں جو کہ مانگی تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بڑی سخت قسم کی ٹریننگ آلریڈی کر چکے تھے اور پھر وہ طور پہ پہنچے تھے, لیکن پھر بھی ضرور تھی کہ یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صلاحیتیں دے تاکہ یہ میں کام کر سکوں. اس پروگرام کے مقاصد میں جو چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کیونکہ مقاصد بہت واضح ہونے چاہیے. ذیشان بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں ارکان میں مطالعے کا شوق پیدا کرنا. جو آج کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہم جو ہے نا واٹس ایپ پہ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں, سوشل میڈیا بہت زیادہ ٹائم کھاتا ہے, اور جو مطالعہ ہے سالڈ مطالعہ کتاب, اس میں پڑھنے کا رجحان ختم ہو رہا ہے. ہم نے اپنے لیے بھی اس کو کرنا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے. تو یہ پروگرام ہمیں اس چیز کا موقع دے گا کہ ہم جو ہے وہ اس کام کو کر سکیں. پھر دوسری چیز ہے کہ جو حاصل مطالعہ اس کو پیش کرنے کی جھجک دور کرنا. جو الحمدللہ ہمیں جو تحریک ہے یہ علمی تحریک ہے, دعوتی تحریک ہے, علمی تحریک ہے, اور اس میں ہمیں جو ہماری تنظیم ہے وہ ہمیں ہمیشہ مطالعے کے لیے کہتی رہتی ہے. جیسے ابھی اس ماہ میں دیکھ لیں تو ہمیں جو کتاب ملی ہے پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ اسلامی تعلیمات کی پر تحقیقی نظر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس میں نماز اور روزے کے بارے میں بڑی تفصیل اور دعوت کے بارے میں تفصیل ہے. تو یہ لگاتار ہمیں کہتے رہتے یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو, اور ہم بھی ارکان کے ساتھ باقی لوگوں کے ساتھ اسٹڈی سرکل بھی کرتے ہیں, پروگرام بھی کرتے ہیں تاکہ ان کو پڑھایا جائے. تو اس میں جو یہ مطالعہ پیش کرنا ہوتا ہے اس کی جھجک کو دور کرنا, موضوع کے لحاظ سے اپنے مواد کو ترتیب دینا. جیسے آپ دیکھیں کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے نا, تو بہت سی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں, اینٹیں پڑھی ہوتی ہیں, سیمنٹ پڑے ہوتا ہے, سریا پڑا ہوتا ہے, ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن جب ایک نقشہ بنتا ہے اور آپ 6 مہینے کے بعد وہاں سے گزرتے ہیں, ایک آپ کو عمارت نظر آتی ہے. چیزیں وہی ہیں لیکن ان کی ترتیب دے دی گئی ہے. اور پھر ترتیب میں جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے
جو اس کا نقشہ بناتا ہے اور اس کا فیس بناتا ہے، جتنا وہ ذہین ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمیں اس کی ذہانت اس کا کام وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، مقصد یہ ان کو خوبصورت طریقے سے ترتیب دینا، یہ آج کے اس پروگرام مقصد کا جو اس کا جو ہے آداب میں سے ہے۔ اپنی گفتگو کو منظم انداز میں ترتیب دینا، پہلے کیا کہنا ہے، بعد میں کیا کہنا ہے، کس ترتیب سے چیز کو پیش کرنا، یہ بڑی امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ جب چیز کو اپروچ کرتے ہیں، اپنی بات کو کرتے ہیں، تو جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، اور پھر آپ اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک بھی کرتے ہیں۔ آخری یہ کہ اپنی پوری شخصیت کو درس کی ادائیگی میں استعمال کرنا، یہ نہیں کہ نیچے ٹریک کی کتاب سے بندہ پڑھ دے، نہیں، یہ جو ہے نا لوگوں کو ہم نے ایک میسیج دینا ہوتا ہے، اور اس کو ہم دیکھنا ہوتا ہے کہ میسیج پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا، اور کس طریقے سے یہ مؤثر طریقے سے یہ میسیج پہنچایا جا سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنی پوری شخصیت کو مسکراتے ہوئے بھی، لطیفے سناتے ہوئے بھی، ہاتھ اوپر کرتے ہوئے بھی، زور سے آواز سے بھی، کم آواز سے بھی اپنی بات کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچانا، تو یہ اس تربیت کا ایک حصہ ہے۔ اب ایک میں ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، ہر ایک کے پاس پین ہے، قلم ہے، اور آپ کے پاس ایک کاغذ بھی ہے۔ اچھا، یہ ایک ہے، یہ سوچنے کا انداز ہے۔ سوچنے ایک کام ہوتا ہے نا، اس کا سوچنے کا انداز ایک نہیں ہوتا، اس کے سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اس کے حل بھی مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر انسان جب ایک اس میں پھنس جائے، اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف باکس تھنکنگ، پیچھے ہٹ کے اس پہ نہ غور کرے، تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں، بہت سمپل سی بات ہے کہ نقطے ہیں اور نقطوں کو ملانا ہے، نقطے ہیں اور نقطوں کو ملانا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا 9 نقطے ہیں، یہ 9 نقطے ہیں۔ اب سن لیجئے گا کہ کرنا کیا آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان نقطوں کو، ابھی چائے نہیں دیں گے جی، آپ ابھی نہیں چائے دیں گے، اس کے بعد دیں گے اس کو، کیونکہ اس سے توجہ خراب ہوتی ہے نا، اس لیے کہہ رہا ہوں، تو چائے مل جائے گی لیکن اس کے بعد۔ تو ان 9 نقطوں کو 4 سیدھی لائنوں سے ملانا ہے۔ کتنی لائنیں جی؟ 4 سیدھی لائنیں، ان سے ملانا ہے 9 نقطوں کو۔ اور اس میں اور کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے شروع کرنا ہے، اس کا پین اٹھانا نہیں ہے، یہ نہیں ایک لائن یہ بنائی اور ایک لائن یہ نہیں، ایک لائن بنائی تو اس کے بعد آگے پھر اس کو آپ لے کے چلیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، 4 لائنیں ہیں، 9 نقطے ہیں، مل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو یہ لائن ایک دوسرے کو کاٹ سکتی ہے، یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے، کاٹ بھی سکتی ہے۔ آپ نقطے ڈال لیں اپنے اس کے اوپر، نقطے ڈالیں، 9 نقطے ڈالیں کھلے کر کے، بے شک ایک سے زیادہ مرتبہ ڈالنے ہو سکتے ہیں، ایک دفعہ نہ ہو دوبارہ آپ کو دیکھنا پڑے۔ 4 لائنیں لگا کے پھر اٹھانا ہے، اٹھانا نہیں ہے، اس کو لگاتار ایسے کر کے 4 لائنیں آپ نے کرنا ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے جی، 11:05 ہوئے، 11:10 پہ ختم ہو جائے گا، میں ساتھ آپ موو کرتا ہوں، آپ مجھے بتاتے جائیے گا۔ آپ شروع کر لیں جی۔ محبت میں حریروں پر نیا ہو جا، تو راز کن فکا ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکا ہے اپنی۔ اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف باکس تھنکنگ، آؤٹ آف باکس تھنکنگ۔ آپ اسی نقطوں میں باہر نکل کے دیکھیں کتنے۔ اچھا، دوسرا ہوتا ہے یہ والا، ایک بار پھر کوشش کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے دیکھا اور سمجھا۔ اب تو نتیجہ بھی میں نے دکھا دیا آپ کو، یہ دیکھیں، یہ یہاں سے چلیے نا، یہ باہر چلا گیا، یہاں سے پھر باہر چلا گیا، پھر یہاں اس نے اس کو دونوں کو کنیکٹ کیا، اور یہ واپس آ کے اس نے 4 نقطوں کو کنیکٹ کر دیا۔ لیکن چائے کے ساتھ ساتھ نا میری بات سنتے رہیں گے، میرے سے بات کی تھی منتظمین نے چائے کی، تو میں نے کہا جی چائے دے دیں، چائے پی جاتی ہے، سنی نہیں جاتی، بات سنی جاتی ہے، میں بات سنا لوں گا، اور چائے جو اس میں اور ہیلپ کرے گی بات کو سمجھنے میں۔ تو جیسے ایک یہ تھا نا آؤٹ آف باکس، ایسے ایک اور چیز ہے کہ سوال اٹھائیے۔ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کو پوچھا جاتا ہے، اور پوچھا نہ جائے تو چیز ذہن میں رہ جاتی ہے، اور اگر تنظیمی دینی نقطہ نظر سے ہو تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے، اور وہ خود سوال پیدا کرتا ہے اور جو ہے متنفر پیدا کر دیتا ہے چیزوں سے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھائے، آپ خود سوال اٹھائیں، کوئی بات ہو خواب پوچھیں،
اور پوچھنے میں 3 چیزیں ہیں، کیا، کیوں اور کیسے. ہم نے دعوت، تنظیر اور جو ہے اس کے بارے میں بات کی ہے. اس میں ہم 3 سوال اٹھاتے ہیں. کیا، سوال نمبر 1 ہے ہم یہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں. اس کا جواب جو ہے ہمارے ذیشان بھائی نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کو تھوڑی سی تفصیل سے میں پیش کروں گا. اور پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کیوں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کہ کیا ہم یہ کام کر سکتے ہیں. یہ 3 سوال ہیں، ان پہ ذرا غور کرتے ہیں، کیوں کا جواب لیتے ہیں اور کیا کا جواب لیتے ہیں. میں نے آپ سامنے یہ آیت رکھی تھی 104 نمبر، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور ترجمہ اس کا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے. کیوں کرنا چاہیے جی؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ کہ جو کہا گیا کہ جو یہ لوگ کام کریں گے نا وہی فلاح پانے والے ہیں. اور ہم میں سے ہر ایک فلاح حاصل کرنا چاہتا ہے. جب فلاح چاہتا ہے تو ہمیں پھر یہ کام کرنا پڑے گا، جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں. سوال نمبر 2 تھا نبی، سوال نمبر 2 یہ تھا کہ ہمیں یہ کام کیوں کرنا چاہیے. یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے. علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے. تیسرا یہ کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. وہ علم جو دوسروں کو سکھایا ہو یا کتاب یا درس کے ذریعے پھیلایا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ صدقہ جاریہ. اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو بہت خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا رجسٹر بند نہ ہو، جس کے رجسٹر میں بند نہ ہو اور اس میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں. کیونکہ آج جس زمانے ہم رہ رہے ہیں نا تو بہت سی دنیا کے رجسٹر بند نہیں ہوں گے. اس کے اندر ان کے بھیجے ہوئے واٹس ایپ اور ان کی شیئر کی ہوئی تصویریں وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان کے نام اعمال میں شامل ہوتا جائے گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون اپنے نام میں کیا کرنا چاہتا ہے. تو وہ علم جو نافع ہو، وہ علم جو تربیت والا ہو، وہ علم جس کی وجہ سے لوگوں کو راہ راست ملتی ہو، وہ علم جو قرآن کا علم ہو، جو حدیث کا علم ہو، جو لوگوں کی اصلاح کا علم ہو، تو یہ جو ہوگا یہ صدقہ جاریہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ ہم کیوں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہمارا نام مال بند نہ ہو، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اب یہ 4-5 سینٹنسز ہیں، یہ میں کہوں گا آپ ذرا غور سے سنیں اور غور کریں گے بھی. کیا قرآن کی خدمت سے بڑھ کر کوئی مقصد زندگی ہو سکتا ہے؟ ہم بڑا مقصد کہہ رہے ہیں، بڑا مقصد کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ مقصد ہے، اللہ نے اپنی کتاب کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا اور فرشتوں کے ذریعے سے ان کو کتاب بھیجی تھی، اور انہوں نے اس کتاب کی خدمت کی اور اس کو جو ہے وہ جو ہے دنیا میں قائم کر کے دکھایا. تو یہ وہ خدمت ہے. تو اس سے بڑا اور کوئی، جیسے مولانا یوسف اصلاحی صاحب کو میں نے کہا، انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ ریاض میں پروگرام کیا تو وہ کہتے ہیں جماعت اسلامی والوں اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے. وہ 3-4 دفعہ انہوں نے کہا تو سارے لوگ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تم سے خوش ہے، اس نے اپنی کتاب تمہارے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، جب وہ ناراض ہوگا تو اپنی کتاب کسی اور کو دے دے گا. تو یہ الحمدللہ آج ہمارے ہر پروگرام اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی کتاب سے شروع ہوتا ہے، اور اللہ کی کتاب خدمت کے لیے یہ پورا پروگرام نے چاک وقت کیا ہے. تو اللہ الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں. کیا آخرت کی کامیابی سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ وہ صدقہ جاریہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا مرنے کے بعد بھی. کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک اثرات رہیں گے. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ پھر کیا قرآن کے علم کو دوسروں تک پہنچانے سے بڑا صدقہ جاریہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ہم صدقہ جاریہ ڈھونڈتے ہیں نا، کیا اس سے بڑا بھی صدقہ جاریہ کوئی ہوگا کہ اللہ کی کتاب کی خدمت کی آپ کو توفیق ملے اور وہ میسیج آپ لوگوں تک پہنچائیں، لوگ میسیج آگے پہنچائیں، پھر وہ میسیج آگے پہنچتا رہے؟ اس سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہوگا؟ کیا کار نبوت کے لیے اپنی زندگی کا بہترین وقت اور صلاحیتیں لگانے کے علاوہ کوئی اور کام یا مشن ہو سکتا ہے؟ دنیا تو یہ ہے، ٹائم ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ میں تمہیں سے دیکھوں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. اب یہ عمل کیا ہے؟ انبیاء کا عمل ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی اس میں دی ہے. ہمیں موقع دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجنا نہیں ہے،
تو اللہ کی امت نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دے رہا ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ آئیں صدقہ جاریہ کو دل و جان سے اپنا لیں۔ یہ بات یہ ہے نا کہ ایک ڈیسیژن ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہوتا ہے جو میں اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے خود کرتا ہوں، وہ فیصلہ میرا فیصلہ ہوتا ہے، وہ فیصلہ کوئی چینج نہیں کروا سکتا، اس فیصلے میں چلتا ہوں۔ تو یہ فیصلہ ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، نام اعمال کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام جو ہے سب سے عظیم کام ہے، اور یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کام کو میں نے لے کے آگے بڑھنا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کام کیا میں کر سکتا ہوں؟ یہ آیت ہم نے بہت دفعہ پڑھی ہوگی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور آپ نے ڈیفینیٹلی اس پہ بہت غور بھی کیا ہوگا۔ تو رحمان کی صفت کیا ہے؟ جس کی رحمت کا کوئی جو ہے وہ کنارہ ہی نہیں ہے، وہ رحمان۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہے ہیں اس سورہ میں، اس آیات میں، کہ اسی نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ جو ہم تک پہنچی ہے نا، یہ اسی کی تعلیم ہے۔ اسی نے سب سے پہلے اس کلام کو اپنے رسول پر نازل کیا تھا، اس کے رسول نے اللہ کے حکم سے اس کو اس کی حکمت، یعنی کہ اس پہ کیسے عمل کیا جائے، اپنی سنت کی شکل میں ہمارے ساتھ چھوڑ گئے۔ تو اللہ جو ہے بہت مہربان ہے، اس نے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ مجھے اور آپ کی تخلیق کرنے والی۔ کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں صلاحیت نہیں بولنے کی، سننے کی، چکھنے کی، کھانے کی، یہ زبان، اس کے کمیونیکیشن کرنے کی، ذہن دیا۔ یہ کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا۔ تو اس نے کیا؟ علمہ البیان، اس میں ایک صفت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ کہ اس نے اسے بولنا سکھایا، اسی نے اس کو۔ یہ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ انسان کی تخلیق کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، انسان کی تخلیق کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ اس سورہ میں کتنی دفعہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا تم کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ یہ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ تو اس جو زبان ہے نا جی، اس جو ذہن ہے، جو یہ صلاحیتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی، استعمال کرنے کی، آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتا ہوں جس تنظیم کے ساتھ ہم شامل ہیں، یہ تنظیم زندہ تنظیم ہے، زندہ لوگوں کی تنظیم ہے، دور تک دیکھنے والوں کی تنظیم ہے۔ اس کی تربیت سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کو سمجھایا ہے۔ تو اس سے یہ تنظیم اپنے منصوبے بناتی ہے، اور منصوبے بنا کے اپنے ارکان تک پہنچاتی ہے، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ اب رنگ بھرنا آپ کا کام ہے۔ ہم نے سوچ و بچار کی، آپ تک پہنچا دیا، اس کی بنیاد پہ آگے منصوبہ بنائیں اور اس کام کو کریں۔ ایک ترتیب دے دی انہوں نے، ایک آپ کو ہدف دے دی، ایک ترتیب دے دی۔ اس میں جو ترتیب ہے، اس میں جو اس کا جو مشن جو ہے، ویژن جو ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے کہ دعوت اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا، ایماندار اہل قیادت اور آئینی اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے رائے عامہ کی بڑی تعداد تیار کر کے عوام اور پارلیمان میں ایسی قوت حاصل کرنا جس سے معاشرے کے گہرے اثرات مرتب ہوں۔ دو چیزیں ہیں، عوام اور پارلیمان۔ پارلیمان کا جو حشر کیا ہے نا پچھلے انتخابات میں، 45 اور 47 کو ہمارے سامنے ہیں، لیکن عوام موجود ہیں، اور ہمارے سامنے ایک ایگزامپل آئی ہے پی ٹی آئی کی، کہ کس طریقے سے اس نے عوام کے ذہنوں کو جو ہے وہ اثر انداز کیا۔ کہ ہم نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس تو پیغام ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا پیغام ہے، ہمارے پاس رسول کی سنت ہے، سیرت ہے، کہ ہم نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہم کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم پارلیمان نہیں تو عوام تو ہے نا، عوام تک کس نے پہنچنا ہے؟ میں نے اور آپ نے پہنچنا ہے، میں نے اور آپ نے اپنی بات رکھنی ہے۔ جو شیطان کا کام کرتے ہیں نا، شیطان ان کو پر لگا دیتا ہے۔ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ حدیث کا پروگرام ہے نا یہاں ملتان کے اندر، تو بندوں کو بڑی مشکل سے آپ کو دعوت دینی پڑے گی، بھائی آ جائیں یار، ایک شیخ حدیث آئے ہیں اور وہ جو ہے وہ حدیث کا بیان کریں گے۔ اور جو دوسرے قسم کا بیان ہو نا، جو دوسرے کا پروگرام ہو، آپ کو دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اسمیل کی طرح پہنچ جائے گی، اور جو کنجر خانہ ہوگا سب پہنچے ہوں گے اس کو، بغیر دعوت کے پہنچے ہوں گے۔ اس میں کیا شیطان بہت اس کو جو ہے وہ آندھی اور طوفان کی طرح چلاتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ ہرڈل کریٹ کرتا ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کا موڈ نہ بنے، کوئی جائے نہیں، کوئی جانے والا بھی ہوتا ہے نا، اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی مصروفیات پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں نا، اس میں جو ہے نا بڑے آرام کے ساتھ، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں یونیورسٹی میں تھا تو ٹیبل پہ لیپ ٹاپ بھی پڑا ہوتا تھا، چائے بھی پڑی ہوتی تھی،
تو لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ آپ میسیج وغیرہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹائپ کر رہے ہیں نا، تو آپ کو یاد نہیں آئے گا کہ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے. جیسے کہ قرآن کی آیت ہوگی نا، آپ پڑھنے لگیں گے، ساتھ ہی آپ کو ذہن آئے گا چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، فوراً آپ کے دماغ کو اس طرف سے ہٹا دے گا. آپ دیکھ لیں، آپ پروگرام رکھیں اس کا درس قرآن کا نا، تو آپ کی سمجھے آپ آئیں کہ مہمان آ گئے تھے، آپ آئے نہیں کہ نہیں مجھے کہیں جانا پڑ گیا تھا، آگے پیچھے نہیں ہوگا، اس وقت پہ مہمان بھی آ جائیں گے. تو یہ جو ہے نا اس کے لیے ایک سٹرگل ہے جو کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم نے عوام تک پہنچنا ہے. اس نا منصوبے میں اپنے اہداف ہی ہیں، جس میں ایک دعوت کا ہدف ہے کہ ہر بنیادی یونٹ جو ہے، جس میں جو ہے وہ یو سی ہے، این سی ہے، وی سی ہے، مقامی جماعت ہے، میں ماہانہ دعوت قرآن کے پروگرام کا انعقاد، یہ ہدف ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری، اگر جماعت صاحب منسلک ہے نا، تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے. کیونکہ انہوں نے ہمیں منصوبہ دیا اپنی شورا سے منظور کروا کے، اور بڑی محنت سے یہ منصوبہ بنا ہوا ہے. اور پھر کیا ہے کہ نیز اجتماعی ارکان کے ایجنڈے میں دعوت و تربیت کے لیے منصوبہ بنایا جائے. یہ اجتماعی ارکان کا جب ہونا، اس میں یہ ہماری ایجنڈے کی لسٹ میں ہونا چاہیے کہ اس میں ہم نے کیا پیش رفت کی ہے اور کہاں تک ہم پہنچے ہیں اور کیا کرنا باقی ہے. اس کے بعد اسی جو ہے وہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے، جس میں ایک آ گیا اجتماعی ارکان. اجتماعی ارکان ایک ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے حلقے میں کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنظیمی پروگرام کہتے ہیں. یہاں پہ بھی اجتماعی ارکان بھی کہتے ہیں، تنظیمی پروگرام بھی کہتے ہیں. یہ جہاں تنظیمی پروگرام ہوتے ہیں وہاں دعوتی پروگرام ہوں گے. دوبارہ سن لیں، جہاں تنظیمی پروگرام ہوتے ہیں، جہاں ارکان مل کے بیٹھتے ہیں، وہاں دعوتی پروگرام بھی ہوں گے. اور جہاں تنظیمی پروگرام کمزور ہیں وہاں دعوتی پروگرام نہیں ہوگا. تو اس میں یہ ایک دیکھ لیں، میں شعبہ ریاضی سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ دیکھ جو ماہانہ اجتماعی ارکان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دعوتی حلقہ جات. اور جو دعوتی حلقہ جات ہیں تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، آپ کو کارکنان ملیں گے، آپ کو امیدواران ملیں گے، آپ کو ارکان ملیں گے. اور اگر آپ کا تنظیمی پروگرام نہیں ہو رہا تو آپ کے نہ ارکان میں اضافہ ہوگا، نہ کارکنان میں اضافہ ہوگا، نہ آپ کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام پھیلے، مؤثر اور منظم ہو، تو آپ جس مقام پہ بھی ہیں اس مقام پہ آپ یہ لازم کریں کہ ہم نے ایک دفعہ ضرور بر ضرور تنظیمی نقطہ نظر سے مل کے بیٹھنا ہے، لازمی. یا بالکل جو ہے نا اس کو لازم کر لیں کہ ہم نے یاد رکھنا، ہم نے لازم مل کے بیٹھنا ہے. یہ انشاءاللہ آپ مل کے بیٹھیں گے تو یہ کام آگے چلے گا. اس کے بعد جو اسی وین میں ایک یہ چیز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کثیر تعداد میں ارکان کو بطور ٹرینر، مبلغ اور مدرس تیار کرنا. ارکان کو فعال کر کے بنیادی دعوت کے کام کو محلوں کی سطح پر منظم کرنا. زون کے توسط سے ہر وارڈ میں ہفتہ وار حلقہ درس قرآن کے انعقاد کی منصوبہ بندی کرنا. یہ جو ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اسی منصوبہ بندی کا حصہ ہے. ہم یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں حلقے کی سطح پہ، ہر وارڈ کے اندر ہفتہ وار کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تنظیم کی ضرورت بھی ہے، ترتیب کی ضرورت بھی ہے، تربیت کی ضرورت بھی ہے. تو یہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کام میں کامیاب ہوں گے. جو بھی کام کیا جاتا ہے نا منظم طریقے سے، وہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا ہی ہوگا، ورنہ کم از کم اللہ کی طرف سے نصرت ہوگی، انعام ضرور ملے گا اس کا. مولانا ودود رحمۃ اللہ کا وین تھا، جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت وینری شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی تحریر ہے کہ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جتنی کوشش اس قوم کے بگاڑ کے لیے ہو رہی ہے، اس کے تناسب سے لوگوں میں برائی نہیں پھیل رہی. یہ ان کا مشاہدہ تھا کہ اس لحاظ سے لوگوں میں برائی نہیں پھیل رہی. اس قوم میں خیر ابھی موجود ہے، اور جس حد تک خیر موجود ہے آپ اس سے استفادہ کریں اور اس کی حفاظت کریں. کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ جب بھی لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلانے کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ غلط راستے پر چلنے والوں اور چلانے والوں کو برا سمجھتے ہیں. اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ اصل میں مسلمانوں کی قدریں نہیں بدلی، مسلمانوں کی قدریں نہیں بدلی، ان کی عادتیں بگڑ گئی ہیں. اور یہ مرض لا علاج نہیں ہے. جب قدریں بدل جائے، جب کلچر چینج ہو جائے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. عادت خراب ہو جائے تو عادت کو صحیح کیا جا سکتا ہے. تو یہ مولانا کی 27 جنوری 1973 کی لاہور کی تقریر ہے. مولانا کی 1942 کی یہ ایک تحریر ہے روداد جماعت اسلامی اس اول میں.
اور یہ بڑی اہم ہے. یعنی دیکھیں اس وقت کی آج سے جو ہے وہ کتنے سال پہلے جی 80 سال پہلے 83 سال پہلے آج کسی ایک ملک میں یہ آج بھی صحیح ہے, آج بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ لکھی ہوئی ہے 1942 کی. آج بھی کسی ایک ملک میں حقیقی انقلاب واقع نہیں ہو سکتا جب تک وسیع پیمانے پر بین الاقوامی رائے عامہ اس کی اتحاد میں تیار نہ کر لی جائے. بین الاقوامی 1942 میں بین الاقوامی کا مطلب پتہ نہیں کیا تھا مولوں کی نظر میں, لیکن اب کیا ہے, اب کہیں پہ ایک واقعہ ہوتا ہے نا تو 2 یا 3 منٹ کے اندر آپ کو بھی علم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے. جنگ لگ گئی ہے, جنگ بند ہو گئی ہے, اتنے بجے بند ہوگی, صبح کے ٹائم پاکستان نے اتنی تباہی ہندوستان کی ہے, اسی 5-10 منٹ کے اندر ساری خبر پہنچ جائے. یعنی کہ اب آپ کا ایک بھیجا ہوا میسیج, میں ایک میسیج بھیجتا ہوں 5000 لوگوں پہ جاتا ہے اور پوری دنیا میں لوگ ان تک چلا جاتا ہے ایک کلک کے ساتھ, اور وہ تقریباً جب 15-20 منٹ میں ان میں سے آدھی تعداد کو دیکھ لیتی ہے. تو یہ ہے بین الاقوامی طور پہ پیغام کو پھیلانا. جب تک بین الاقوامی رائے عامہ آپ کی تائید میں تیار نہ ہو جائے, اربوں انسان ہمارے لیے ہمارے پیغام سے واقف ہو جائے, کروڑوں انسان اس حد تک متاثر ہو جانا چاہیے وہ اس چیز کو حق مان لیں جس کے لیے ہم اٹھے ہیں. یعنی کہ اربوں انسان جو ہے وہ واقف ہو جائیں اور کروڑوں انسان جو ہے وہ اس کو مان لیں کہ یہ حق ہے, اور لاکھوں انسانوں کو ہماری پشت پر اخلاقی اور عملی تائید کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے. لاکھوں انسانوں کو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں, اور ایک کثیر تعداد ایسے سرفروشوں کی تیار ہونی چاہیے جو بلند اخلاق کے حامل ہوں اور مقصد عظیم کے لیے کوئی خطرہ اور کوئی نقصان کوئی مصیبت برداشت کرنے میں تعمیل نہ کریں. یہ لاکھوں انسان کون ہیں؟ یہ امیدواران ہیں. یہ اربوں انسان کون ہیں؟ یہ دنیا کے لوگ ہیں. یہ کروڑ انسان کون ہیں؟ یہ پاکستان اور مسلمان جو لوگ ہیں ان کا ذکر ہے. لاکھوں کون ہیں؟ جماعت اسلامی کے امیدواران ہیں. کثیر تعداد کون ہے؟ ارکان ہیں جو. اور اس کے بعد جو ہے یہ کیا کہ تربیت ہے کہ بلند اخلاق عظیم مقصد کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ دوسری تحریر جو ہے وہ خرم مراد صاحب کی ہے. یہ 2 جملے ہیں, ان 2 جملوں میں دعوت بھی ہے, تربیت بھی ہے اور تنظیم بھی ہے, صرف 2 جملوں میں. مولانا کے بعد جنہوں نے جو فکری کام کیا ہے وہ خرم مراد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور اس کے بعد پروفیسر خورشید صاحب اللہ تعالیٰ کو جنت نصیب کرے. یہ ہمارے فکری رہنما ہیں. اب اس کو یہ جو الفاظ ہیں ان کو آپ سنیں اور ان پہ ذرا غور کریں. فریضہ اقامت دین کی ادائیگی کا واحد راستہ وسیع پیمانے پر تبلیغ اور مؤثر ابلاغ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. دوبارہ کہوں گا, وسیع پیمانے پر تبلیغ اور مؤثر ابلاغ ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد تک پہنچا جائے, اس کو دین کی دعوت دی جائے, اپنے ساتھ ملایا جائے, اس کی زندگی کو بدلا جائے. اس کے نتیجے میں وہ قوت پیدا ہوگی جس کے ذریعے سے ایک صالح اور عادلانہ نظام وجود میں آئے گا. میں نے کیا کہا تھا, اس میں دعوت بھی ہے, تربیت بھی ہے اور تنظیم بھی. آپ دیکھیں کیسے یہ دعوت ہے کہ یہ جو دعوت کیا ہے کہ یہ فریضہ اقامت دین کی دعوت ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ دعوت و دروس ہر فرد تک پہنچا جائے. کیسے پہنچا جائے گا؟ اس کے ابلاغ کے ذریعے سے پہنچا جائے گا. اب دروس کے حلقے قائم کریں گے, گلی گلے محلے قائم کریں گے. آپ ایسے آسانی پیدا کریں گے لوگوں کے لیے کہ اگر آدمی درس میں شامل ہونا چاہے تو اس کے بالکل گھر کے پاس ہو, اس کے محلے کے اندر ہو. یہ نہیں اس کے شہر میں جواد صاحب کے دفتر میں جانا پڑے, نہیں, اس کے محلے میں موجود ہو. وہ صرف اٹھ کے آئے اور 5 منٹ میں اس جگہ پہنچے جہاں پہ درس ہو رہا ہے. اس کو اپنے ساتھ ملایا جائے. یہ کون ہے؟ امیدواران. جب وہ آپ کے ساتھ آنا شروع ہوگا تو آپ اس کو اپنے ساتھ تنظیمی پروگرام میں لے کے جائیں گے تو آپ کا امیدوار بن جائے گا. اس کی زندگی کو بدلا جائے. یہ تربیت ہے, یہ تربیت ہے. اس کی زندگی کو بدلا جائے اور اس کے نتیجے میں وہ قوت پیدا ہوگی. قوت کیا ہے؟ ارکان اور تنظیم ہے, جس کے ذریعے سے یہ ایک صالح اور عادلانہ نظام وجود میں آئے گا. یہ کیا ہے؟ اقامت دین ہے. جو پہلا جو سینٹنس تھا وہ اقامت دین تھی, اور اس کے لیے اس کا ذریعہ کیا بتایا؟ ہر فرد تک پہنچا جائے, اس کو دین کی دعوت دی جائے. اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو خرم مراد رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریر کی نظر میں ہم اقامت دین کا کام کر رہے ہیں. اگر یہ ہم کام نہیں کر رہے تو ہم کوتاہی کر رہے ہیں. کہ جس تنظیم کے ساتھ شامل ہوئے ہیں نا, اس کا مقصد دین کی اقامت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کر کے گئے ہیں. اس کو دین کو قائم رکھا گیا ہے. اب دین اگر قائم نہیں ہے, اس کو قائم کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. آئیں ذرا غور کریں. اب یہ کہ
اب میں ایک سوال ہوتا ہے یار مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، آپ میں صلاحیت ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس سے یہ آگے آئے گی سلائیڈ، تو یہ آلریڈی یہ پیغام آ چکا ہے، اس کو میں وقت کو محفوظ کروں گا اور اس طرف چلوں گا۔ یہ پروفیسر انیس صاحب کی تحریر ہے، میں الحمدللہ ابھی لوگ باقی ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اس کے بعد ترجمان کے اشارات جو ہیں وہ پروفیسر انیس صاحب لکھتے ہیں، اور اس دفعہ کا جو ترجمان ہے اس میں ایک مضمون آیا ہے پروفیسر خورشید صاحب کے لیے۔ کون ترجمان کے کون ہے؟ انتظامی ایڈیٹر، انتظامی ایڈیٹر کون ہے ترجمان کے؟ سلیم منصور صاحب کا، یہ ان کا مضمون ہے۔ انہوں نے یہ آپ ضرور مضمون پڑھیے گا تفصیل کے ساتھ، کہ یہ جو ہوتا ہے نا بچپن کی باتیں یہ آخر تک جاتی ہیں، یہ انہوں نے اس کا میں جسٹ بتا رہا ہوں جو انہوں نے مضمون لکھا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کا جو ہے مئی کے مہینے میں یہ مضمون آیا، ان کا مئی نہیں اپریل کے مہینے میں، مئی نہیں یہ مئی میں آیا ہے جو منصور صاحب کا ہے، یہ جو انیس صاحب کا ہے یہ اس سے پہلے آیا ہے، یہ مئی میں آیا ہے، یہ مئی میں آیا ہے، تحریک اسلامی اور آج کا پاکستان۔ اب دیکھیں انہوں نے میسج کیا دیا ہے اس میں، یہ اشارات ہیں۔ حکمت عملی میں کہا کہ ہماری آئندہ یہ سارا 2024 کا ہے، یہ اس والا نہیں ہے، یہ 2024 کا ہے، ایک سال پہلے کا ہے۔ تو یہ اس میں ہے کہ ہماری آئندہ حکمت عملی کی بنیاد صرف اور صرف قرآن اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، صرف قرآن اور سیرت ہونی چاہیے۔ یہی نور ہدایت کے دو حقیقی سرچشمے ہیں جو تحریک اسلامی کی نئی فکر، نئے حوصلے اور نئی حکمت عملی سے روشناس کرا سکتے ہیں۔ یہ الیکشن کے بعد انہوں نے مضمون لکھا تھا۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ہر محلے میں قرآنی حلقہ جات کا قیام، دعوتی نقطہ نظر سے ہر محلے میں قرآنی حلقہ کا قیام ایک بنیادی ضرورت ہے، جہاں عمدہ قرأت کے ساتھ تلاوت قرآن کے لیے نوجوانوں کو اس عظیم کتاب کے پیغام کو مساجد میں نماز کے بعد ہلکا دوسرے قرآن شکل میں محلے کے افراد تک پہنچائیں۔ یہ مساجد میں ہو سکتا ہے، گھروں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس غرض سے خرمراد صاحب کی کتاب درس قرآن کیسے دی جائے تربیت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے منصوبہ بندی اور مسجد کے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور رابطے اور داعیانہ حکمت و فہم کے ساتھ سرگرم تعلق رکھنا ہوگا۔ اس سب میں ہمارا ہدف اللہ کی رضا کا حصول اور آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں تربیت مدرسین کے بارے میں۔ یہ ایک احساسات ہیں، احساسات یہ ہیں کہ یہ میرے احساسات ہیں کہ اضلاع میں بہت مدت سے تربیت مدرسین کورس نہیں ہو رہا۔ میں نے اسلام آباد میں بھی چیک کیا تھا اور پنڈی میں بھی چیک کیا تھا، تو 12 سال 16 سال سے پروگرام نہیں ہوا تھا۔ کئی جگہ وارڈ کی بنیاد پر درس قرآن کے حلقے موجود نہیں ہیں۔ وجہ مدرسین اور اپنے گھر کو درس کے لیے پیش کرنے کے جذبے میں کی کمی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتے کوئی نہیں کرے گا تو میں کروں گا، جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نہیں کرے گا تو میں کروں گا۔ ارکان میں تھوڑی کوشش کے بعد درس دینے کی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں نے بتایا کہ ارکان کا مطالعہ ہے، پھر ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ ارکان کے مطالعے کا لیول اچھا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ جو میں نے پروگرام کیا اس میں جو میں نے ڈیٹا لیا ہے اس میں سے 50% جو ہے وہ پوسٹ گریجویٹ پروگرامز میں شریک ہوئے ہیں۔ آلریڈی BSc پلس ہیں 50%، ہمارے ارکان جو کہ تربیت مدرسین کے پروگرام میں آئے ہیں۔ ارکان میں اس کام کرنے کا احساس موجود ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ چاہتے ہیں یہ کام ہونا چاہیے۔ اب مثالیں میں دیتا ہوں کہ میں اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ ہے، جب بچہ ہوتا ہے تو سیڑھی نہیں چڑھ سکتا، اس کو پکڑ کے سیڑھی چڑھائی جاتی ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد وہ خود سیڑھی چڑھنا شروع کر دیتا ہے اور بعد میں بڑی بڑی جب پہاڑیوں پہ وہ چلا جاتا ہے، لیکن شروع میں سیڑھی نہیں چڑھ سکتا، بڑا ہچکچاتا ہے، میں چڑھوں گا تو گر جاؤں گا۔ یہی احساس ہمارے درس کا کہ میں درس نہیں دے سکتا، لوگ سنیں گے نہیں، آپ تربیت میں کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے بچوں کو دیکھا سائیکل چلاتے ہوئے، تو ان کے نا سائڈ پہ پہیے لگاتے ہیں، سپورٹ کے پہیے لگے ہوتے ہیں یا پیچھے سے کسی نے پکڑا ہوتا ہے، لیکن کچھ مدت کے بعد وہ جو بچے ہوتے ہیں نا وہ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، بلکہ سائیکل چلانے ہوتے ہیں ریسوں میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لمبی ریسیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی بچہ جو کہ سپورٹ کے ساتھ چل رہا تھا، اس کا مطلب یہ اسکل تھی، اس نے اسکل کو سیکھ لیا۔ حال دے رہا ہوں بارش کے قطرے کی۔ جب بارش کا قطرہ اکیلا گرتا ہے کہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں سیلاب بن سکتا ہوں۔ ایک قطرہ جب گرتا ہے تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے سیلاب بن سکتا ہوں، لیکن اب دیکھتے ہیں سیلاب بارش کے قطروں سے ہی بنتے ہیں۔ تو یہ کہ زندگی کی، دنیا کی زندگی، دریا کی روانی،
ڈیم میں پیدا ہونے والی بجلی، سمندر میں طوفانی لہریں، سب کی بنیاد بارش کا ایک قطرہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مجتمع ہو کے کوشش کرتے ہیں تو وہ سیلاب بن جاتے ہیں، طوفان بن جاتے ہیں، وہ جب طاقت بن جاتے ہیں، پروڈکشن بن جاتے ہیں، لیکن اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اب مل کے کریں گے، ایک گروپ بن جائے گا، 100-150 لوگ گروپ ہوگا، اب دیکھیں اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ آپ میں سے ہر ایک اہم ہے، آپ میں سے ہر ایک باصلاحیت ہے۔ ہم سیلاب بن سکتے ہیں اگر ہم بارش کے قطروں کی طرح یکسو ہو جائیں۔ دنیا کی زندگی، دریا کی روانی، ڈیم میں پیدا ہونے والی بجلی، سمندر میں طوفانی لہریں، سب کی بنیاد ایک قطرہ ہے۔ چوتھی مثال بڑی اہم مثال ہے۔ آپ نے لوہے کا کوئی ٹکڑا دیکھا ہوگا تو پڑا ہوگا، اس کے اندر کشش کی طاقت نہیں ہوگی، لیکن اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اس میں پوٹینشیل جو ہے وہ موجود ہے، وہ جو ہے وہ جو بن سکتا ہے بہت بڑا، لوگوں کو کھینچنے والا، لوگوں کو جو ہے وہ لے کے چلنے والا، لوگوں کی تربیت کرنے والا، وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ کہ لوہے کے ہر ذرے میں نینو جو ہوتا ہے نا، بہت ذرے سے چھوٹا ذرہ، اس میں بھی قوت موجود ہے، لیکن یہ پڑا نہیں بنے گا۔ اس کا کیا ہے؟ اس کا رگڑ کا اصول ہے، رگڑ یا بجلی گزار کا اس کو جب وہ مقناطیسی قوت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو پولز ہیں، نارتھ اور ساؤتھ پولز بن جاتے ہیں، تو اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، جس کے جو ذرے ہیں، ان کی ایک ترتیب بن جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کیا کرتے ہیں، اس راڈ کو بار بار مقناطیس سے رگڑتے ہیں، جب رگڑتے ہیں تو اس کے ذرے ایک ترتیب حاصل کر لیتے ہیں، تو وہ خود بھی کھینچنا اس میں نہیں تھی، لیکن یہ کہ رگڑ کے اصول کے تحت وہ مقناطیس بن جاتا ہے۔ مدرس بھی اسی اصول پہ تیار ہوتا ہے، بار بار درس دے گا تو بہترین مدرس بن جائے گا، نہیں دے گا تو پڑا ہوا لوہے کا ٹکڑا ہے جس میں کھینچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آپ رکن ہو سکتے ہیں، لیکن جب مدرس ہوں گے تو پھر آپ کے اندر مقناطیسیت ہوگی، لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ یہ جو پہلا ہے وہ جو ہے وہ ذرے ہیں، ادھر ادھر آگے پیچھے، اور جو اگلا جو ہے وہ جو ہے ایک ترتیب سے ہیں۔ اور ارکان جماعت پاکستان کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے کہ جماعت اسلامی ایک دینی، سیاسی، عملی جماعت ہے، اس کے ارکان مسلسل مطالعہ کرتے ہیں اور مطالعہ کروایا جاتا ہے۔ اب جو کیفیت یہ ہے کہ 20% لوگ جو ہے نا وہ 40% صلاحیت رکھتے ہیں بات کرنے کی، اور 60% لوگ جو ہیں 60% صلاحیت رکھتے ہیں بات کرنے۔ یہ میرا سروے ہے جس کی بنیاد کہہ رہا ہوں۔ اور 20% لوگ اچھا مطالعہ کر سکتے ہیں، اچھا مطالعہ پیش کرتے ہیں، آلریڈی مدرس ہے۔ آپ لوگ 20% میں سے ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اس پروگرام کے بعد جو ہے نا آپ کی صلاحیت میں 20 سے 30% اضافہ ہوگا، یعنی کہ جو 80 ہے نا وہ 90، 95، 96 پہ پہنچ جائے گا، جو 60 ہے وہ 80 پہ پہنچ جائے گا، جو 20 ہے وہ 60 اور 70 پہ پہنچ جائے گا۔ درس قرآن کے ذریعے توسیع دعوت اور فاد سازی، ایک مدرس تیار ہوگا تو درس قرآن کا کم از کم ایک نیا دعوتی حلقہ کھلے گا۔ 1 سال بعد اس حلقے سے انشاءاللہ آپ کو 2 امیدوار رکنیت ملیں گے اور 1 رکن ملے گا، اور 20 روابط میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ ایک حلقے سے یہ آپ کی پروڈکشن شروع ہوگی۔ جیسے ایک درخت لگتا ہے نا، اگر کوئی درخت کہیں پہ نہ لگا ہو تو عام تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ ایک گٹھلی لگا دیں نا، کچھ مدت بعد اس کے جب تنا بھی نکلے گا، شگوفے بھی نکلیں گے، بور بھی لگے گا، آم بھی نکلنے شروع ہوں گے، ہر سال دینا شروع کر دیں۔ ایگزیکٹلی وہی ہے، ایک درخت ہے نا، آم کی گٹھلی ہے، اور قرآن کی دعوت جو 10 گھروں تک پہنچے گی۔ اس میں جو تفصیل یہ ہے کہ اس کے 8 پروگرام ہوں گے، یہ انشاءاللہ اگلا پروگرام مل کے کریں گے، تو اس میں جو ہے میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔